تو یہ کہنے کو ایک پرائم ٹاور ہم نے ڈیلیور کیا، اس کے اندر آفس کی اوپننگ تھی. ایکچولی یہ جو فنکشن ہے یہ ایک بہت دیر سے ڈیو فنکشن تھا. ہم نے 3-4 سال سے کوئی گیٹ ٹوگیدر تنویر ایسوسیٹس کے پلیٹ فارم سے نہیں کیا تھا. آج ہم کہنے کو تو ایک آفس کی اوپننگ میں اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ سب واقف ہیں اس چیز سے، بڑے بڑے ماشاءاللہ یہاں بلڈر آئے ہیں، کہ پچھلا یہ 1.5 سے 2 سال جو ہے یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے ایک مشکل ترین سال تھا. یہاں پہ 2 طرح کے مسائل آئے، 2 طرح کے کم از کم تنویر ایسوسیٹس کو تو چیلنجز آئے. ایک یہ تھا کہ جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی، ملٹیپل ٹائمز. آپ اس کو 100% بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو 200% بھی کہہ سکتے ہیں. سارے ماشاءاللہ یہاں پہ ویژنری اور انفارمیشن رکھنے والے لوگ ہیں. تو ایک تو چیلنج یہ آیا کہ ہم نے پروڈکٹ پہلے بیچی ہوئی تھی، اس کے بعد ہماری جو کاسٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی. ایک چیلنج یہ تھا. دوسرا چیلنج یہ تھا کہ جب مارکیٹ سلو ہوئی تو کلائنٹ نے انسٹالمنٹس جو ہماری ریکوری ہے وہ بری طرح افیکٹ ہوئی. اب کم از کم میرا تو سب سے بڑا ذاتی قسم کا تعلق ہے، جتنے بھی میرے کلائنٹ ہیں ہم ان کی کوئی چیز کینسل بھی نہیں کر سکتے. کینسل کریں تو وہ جب آتے ہیں تو اپنی اگر 4 قسطیں ڈیو ہیں تو وہ 2 دے کے کہتے ہیں یار باقی بعد میں کر لیں گے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کے باوجود الحمدللہ اپنے کام کو کسی پروجیکٹ کے اوپر رکنے نہیں دیا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے پروجیکٹ تقریباً سارے ڈیلیور کر لیے ہیں. ایک اپولو ٹاور جو ہے وہ ہمارا اس وقت اس کا 100% جو ہے وہ گرے سٹرکچر ہے وہ ریڈی ہے. اس کے بعد اس کی فنشنگ پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ جو ہم نے آپ سے ٹائم کمٹ کیا ہوا ہے اس سے پہلے انشاءاللہ العظیم اس کی ڈیلیوری ہو جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی کلائنٹ کی کنٹریبیوشن ہے، ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کنسٹرکشن ٹیم ہے ان کی بڑی ایفرٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کچھ وینڈرز ہیں ان کا بڑا ہمارے ساتھ کوآپریشن ہے. ایک بڑے زبردست اینڈ سم اسمارٹ بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر ایسوسیٹس جو ہے وہ آپ کلائنٹ کی مدد سے اللہ نے ہمیں ایک مارکیٹ میں ساکھ دی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوں نہ ہوں ہمارا کام چلتا رہتا ہے. تو میں آپ سب کا اس پہ بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ چاہوں گا کہ آگے جو ہمارے آنے والے منصوبے ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی آپ سے بات کروں، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. میں یہ چاہوں گا کہ فیصل ہلز کے اندر ہی ہم ایک انشاءاللہ بڑا ایک آئیکونک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ شاید ہم رمضان کے آخر میں یا رمضان کے بعد اس کی اوپننگ کریں. اس کے ساتھ ساتھ فیصل ٹاؤن فیز 1 میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے اپولو ٹاور 2، اس کے ساتھ والا پلاٹ بھی آپ کافی دوستوں کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا اپولو ٹاور 3 بھی ہم انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ جو فیصل ہلز والا ہمارا اپ کمنگ پروجیکٹ ہے اس کے کچھ امیجز جو ہے وہ سکرین پہ دکھائیں. یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا جو لے آؤٹ پلان ہے یہ تقریباً فائنل ہے، لیکن اس کے ایلیویشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اس میں 2 سے 3 آپشنز اور ہم بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا. یہ مین روڈ کے اوپر پروجیکٹ ہے. یہ تقریباً 12 کنال کا پروجیکٹ ہے جی، اور اس کی جو فرنٹ روڈ ہے وہ تقریباً 250 فٹ کی ہے، اور اس کے پیچھے 100 فٹ کی روڈ ہے، اور 100 فٹ روڈ کے بعد بھی پارک ہے. تو یہ ماشاءاللہ جو پروجیکٹ ہے یہ تقریباً 2 سائڈوں سے ویسے اوپن ہے، لیکن ہم نے جو اس کی ڈیزائننگ کی ہے اس کا تقریباً ہر اپارٹمنٹ جو ہے وہ کارنر ہوگا. شاید کوئی 1 بیڈ کا ایک اپارٹمنٹ ہے جو اندر کی طرف آ رہا ہے. اور یہ آپ جیسے اب اس لے آؤٹ میں آپ دیکھیں کہ ہمارا بالکل یہاں سے شروع سے انٹرنس ہے، پھر ہم نے یہ پورا اوپن سپیس رکھی ہوئی ہے، اور یہ فیملی پارک ہے اس بلڈنگ کے اندر ہی گراؤنڈ فلور پہ. اور یہ پھر 3 بلاکس کے اندر ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اس کا جو ایلیویشن ہے وہ دوبارہ دکھایا جائے. ایلیویشن دکھائیں. اچھا، اب یہ دیکھنے کو تو بڑا اسٹریٹ لائن میں، لیکن اس کے ساتھ بالکنیز بہت بڑی بڑی ہیں، بہت بڑے بڑے ٹیرس ہیں. اس کا جو منیمم ٹیرس ہے وہ تقریباً 6x12 کا ہے، جو چھوٹا نہیں ہوتا، یہ منیمم ٹیرس ہے. اس کے ساتھ ساتھ 8x14 کے ٹیرسز بھی ہم نے دیے ہیں. جو جس طرح میں نے کہا کہ 3 ٹاور کی یہ بلڈنگ بنے گی، تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک بالکل نئی جو ہے آپ اس کا ایلیویشن دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے ابھی تک آپ نے اس طرح کا ایلیویشن کہیں اور دیکھا نہیں ہوگا. نیکسٹ سلائیڈ. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ اپولو 3 ہمارا فیصل ٹاؤن میں انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد لانچ ہونے جا رہا ہے.
تو ابھی سے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو دوست ہمارے جو کلائنٹ انٹرسٹڈ ہوں وہ اپنا جو ہے وہ رجسٹریشن ہمارے پاس کرائیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کن کو پہلے کال کرنی ہے. ویسے ہمارے جو ہم کلائنٹ ہیں وہ تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ ہم لانچ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو موقع دیا جاتا ہے اور پری لانچنگ کے اوپر آپ کے ساتھ ہم ڈیل بناتے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی یہی ہوگا کہ جب ہم پراپرلی لانچ کرنے والے ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہمارے کلائنٹ ہمارے ساتھ ریگولر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم میٹنگز ارینج کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارا اسٹاف ہے جو ہمارے ایسوسیٹس ہیں میں نام لینا چاہوں گا. ولید ملک ہیں, ثقلین بخاری صاحب ہیں, نوید نصیر ہیں, فیصل نصیر ہیں. انہوں نے بہت ایفرٹ کی اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے, میں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقین جانے جو ہماری ٹیم ہے تنویر ایسوسیٹس کی یہ بہت ہی پروفیشنل قسم کے ماشاءاللہ ہیں. اور پھر یہ کہ جس طرح میں نے ابھی بات کی کہ چوئی صاحب سے میں نے سیکھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کو میں نے سکھایا ہے کیونکہ یہ مجھے سکھاتے ہیں, لیکن بہرحال ان کو جو بھی میں ایک دفعہ کہہ دوں تو اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ کہنا نہیں پڑتا. تو جتنا بھی ہمارا سٹاف ہے جس کا میں نام نہیں بھی لے سکا, سارے آپ بڑے قابل تحسین ہیں. میں آپ دوستوں کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا. اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کی مینجمنٹ ہے, چوئی صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سائٹ کی مینجمنٹ ہے, جیسے آپ کے آفس کی مینجمنٹ ہے, اس سے کافی زیادہ یہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں. اور آفس کی بھی آپ کی مینجمنٹ اپنی مثال آپ ہے, لیکن یہاں انہوں نے اس ایونٹ کو سکسیزفل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. تو میں نوشاد صاحب, کرنل صاحب یہاں پہ ہیں اور ان کے جونیئر سٹاف جو ہے ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ اتفاق کروں گا, آپ سب دوست آئے. آخر میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو اس فیصل ہلز پوری اسکیم کو ضرور دیکھ کے جائیں, کیونکہ یہ اسلام آباد کے اندر اتنی کم پرائس کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے یہ آپ کے پاس پروجیکٹ ہے جس میں آپ اپنے خوابوں کا گھر بنا سکتے ہیں. جو دوست ہمارے D12 سے آئے ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کلائنٹ کو D12 وزٹ کراتے ہیں تو ان کو ضرور فیصل ہلز دکھائیں. اگر D12 کی میں اگزامپل دوں, میں D12 کی ہمیشہ اگزامپل اس لیے دیتا ہوتا ہوں کہ وہ نیئرسٹ سیکٹر ہے یہاں سے. تو وہاں پہ جو 5 مرلے کا ایک پلاٹ ہے اس کی قیمت 3.5 کروڑ سے شروع ہوتی ہے. وہ بلکہ 5 مرلے کا بھی نہیں, وہ 4 مرلے کا 25-40 سائز جو ہے. جب وہ 3.5 سے شروع ہوتا ہے تو ایک اچھا پلاٹ وہاں پہ 4.5 کروڑ کا بھی ہے. تو D12 سے آپ کو فیصل ہلز آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ سٹاپ واچ لگا کے آ جائیں اور مجھے بتائیں اگر آپ کو 10 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے. جبکہ یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ D12 سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے. یہاں پہ جو سہولتیں ہیں وہ آج کے دن میں, ابھی آبادی یہاں پہ شروع ہوئی ہے, آج کے دن میں D12 سے بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے پارکس آباد ہیں. ایک بہت زبردست قسم کی آرچ جو یہ سامنے بنی ہے, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ چوئی صاحب کے لیے کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں تھی کہ جی آپ نے RDA سے نقشہ پاس کرا لیا, تو اس میں کوئی کنڈیشن نہیں تھی کہ جی آپ نے اتنے 70 سے 80 کروڑ روپیہ لگا کے پھر 2 ارب کی زمین دے کے آپ نے آرچ جو ہے وہ بنانی ہے. یہ کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پارک کے پلاٹ آپ نے چھوڑنے ہوتے ہیں, یہ لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیولپ بھی کریں. آپ نے اسکولوں کے پلاٹ چھوڑنے ہوتے ہیں, لیکن لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ 2 ارب روپے لگا کے اس کی کنسٹرکشن بھی کریں اور پھر کنسٹرکشن کر کے کسی کے حوالے کریں, اور وہ بھی اس کے حوالے کریں جنہوں نے پہلے دن ماشاءاللہ اربوں روپے بنانے ہیں. یہاں پہ اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی دوست بیٹھے ہوں گے تو وہ برا نہیں منائیں گے, کیونکہ اس وقت 2 ایسے شعبے ہیں جن میں لوگ پیسہ بنا رہے ہیں. ایک سر ایجوکیشن کا ہے اور دوسرا میڈیکل کا ہے. تو ایک ایجوکیشن کا ویل نون ادارہ, اس کو اربوں روپے کی بلڈنگ آپ پہلے دن دے دیں کہ جی لیں آپ بزنس کریں, وہ ان کے لیے نہیں کر رہے. یہ چوئی صاحب آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں, اپنی کمیونٹی کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ابھی آغاز ہے. جیسے زہیر صاحب نے کہا ابھی میڈیکل کا ایک ہاسپٹل بننے جا رہا ہے گراؤنڈ+5. اس کے علاوہ علی میڈیکل سینٹر نے یہاں پہ, علی میڈیکل جو F8 والا ہے, انہوں نے یہاں پہ ایک پلاٹ خریدا ہوا ہے, وہ اس کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں. یونیورسٹی کے یہاں پہ پلاٹ ہیں جو کہ انشاءاللہ چوئی صاحب خود بنائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی جب ہم بات کرتے ہیں, میں آپ کا تھوڑا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں کیونکہ بڑے عرصے بعد ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو میں میکسیمم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اسی طرح اگر کسی کے پاس پورے پیسے نہیں ہیں پلاٹ خریدنے کے لیے, پورے پیسے دینے کے لیے نہیں ہے, فیصل ٹاؤن 2 کی صورت میں ایک بہت آئیکونک پروجیکٹ ہمارے سامنے ہے, جہاں آپ صرف 6,95,000 دے کے آپ 4 سال کی قسطوں پہ جو ہے وہ پلاٹ لے سکتے ہیں. لوکیشن کے اعتبار سے وہ بھی فیصل ٹاؤن فیز 1 سے کسی طرح جو ہے وہ آگے نہیں ہے. فیصل ٹاؤن فیز 1 کے لیے آپ کو ترنول کی طرف مڑنا پڑتا ہے,
جبکہ جب آپ فیصل ٹاؤن 2 کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے ٹھلیاں کی طرف مڑنا ہے اور فیصل ٹاؤن 2 میں جو ہے وہ داخل ہو جانا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فیصل ٹاؤن کے پاس پروڈکٹ ہے وہ اسلام آباد ٹوین سٹی کی سب سے بیسٹ پروڈکٹ ہے, چاہے وہ فیصل ہلز ہو, چاہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 1 ہو, چاہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 ہو. آخر میں آپ سب کا دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جاتے ہوئے جب آپ فیصل ہلز کو دیکھیں تو تنویر ہومز کو دیکھنا نہ بھولیں اور اس کو ضرور دیکھیں. پھر ہم نے ایک جس طرح ایک معیار بنایا ہے کہ چاہے وہ 5 مرلے کا پروجیکٹ ہے, چاہے وہ 20 کنال کا پروجیکٹ ہے, ہم نے کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. تو میرے اس دعوے کی آپ کو جو ثبوت ہے وہ ملے گا جب آپ 5 مرلے کا تنویر ہومز دیکھیں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی شاہ صاحب, ہم آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ اسٹیج پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں. میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا چیئرمین فیصل ٹاؤن جناب چودھری عبد المجید صاحب کو. آپ اس اسٹیج پہ تشریف لائیں کیونکہ تنویر ایسوسیٹس کی جانب سے سید تنویر حسین شاہ صاحب آپ کے لیے بنائے گئے ایک خوبصورت سووینئر آپ کو پیش کرنا چاہیں گے. اچھا جی, یہ سوینئر چونکہ ہم نے چوئی صاحب کو دینا تھا تو ہم نے بہت سوچا کہ کیا دیا جائے. تو پھر یہ جو ہم آرچ, انہوں نے ایک آئیکونک آرچ بنائی ہے ہلز کے اندر شانزے-لیزے طرز کی, تو ہم نے کہا کہ چوئی صاحب نے جو ایک کمیونٹی کے لیے خوبصورت لینڈ مارک کھڑا کیا ہے ٹوین سٹیز کے لیے بلکہ پوری ڈویژن کے لیے, تو کیوں نہ اسی کا ریپلیکا بنا کے چوئی صاحب کو پیش کیا جائے. بہت خوب جناب, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خوبصورت آرچ اس کا جو ماڈل ہے سید تنویر حسین شاہ صاحب جناب چودھری عبد المجید صاحب کو اپنے دستے مبارک سے پیش کر رہے ہیں. کیا خوبصورت ڈیزائن ہے اور یقیناً آرچ کا یہ ایک ریپلیکا ہے, ایک چھوٹا سا ماڈل ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ خوبصورت مونیومنٹ جس کا چھوٹا سا ماڈل بنایا گیا تنویر ایسوسیٹس کی جانب سے, اور جناب قابل ست احترام جناب سید تنویر حسین شاہ صاحب اپنے ہاتھوں سے یہ چیئرمین فیصل ٹاؤن جناب چودھری عبد المجید صاحب کو یہ خوبصورت مونومنٹ پیش کیا. سر میری آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے اوپر ہی رہیں. سر چوئی صاحب, اگر آپ اسٹیج پہ ہی رہیں گے تو ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایوارڈز اور کچھ چیزیں ڈسٹریبیوٹ آپ سے کروانا چاہتے ہیں. کیونکہ پرائم ٹاور کی اوپننگ ہوئی تھی تو اس کے حساب سے تنویر ہومز کی بھی ہوئی, تو یو وانٹ ٹو گیو کیز اینڈ پوزیشن لیٹرز ٹو دا بالکل کلائنٹس. کچھ پوزیشن لیٹرز ہیں, کچھ کیز ہیں جو کہ ہم اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ دینا چاہیں گے, اور اس کی جو تفصیل ہے وہ یقیناً ہمارے پاس یہیں پر موجود ہے. I'd like to request Mr. Shaukat Ali to come on the stage for Prime Tower. Mr. Anwar Yassin, Tanveer Homes, Faisal Hills. Mr. Sultan Sikandar, Mesa Mall and Apartments. ریکویسٹ کروں گا خان احمد سلیم صاحب ڈائریکٹر فیصل ٹاؤن ٹو کم آن دا اسٹیج ایز ویل. ڈائریکٹر فیصل ٹاؤن جناب خان احمد سلیم صاحب. ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مقصود الرحمان صاحب بھی اسٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں. جناب مقصود الرحمان صاحب, آپ یقیناً ہماری آواز سن رہے ہوں گے, آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب مقصود الرحمان صاحب. سب کا بہت بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں زہیر مجید صاحب کو کہ وہ اسٹیج کے پر تشریف لیں ٹو گیو دا بیسٹ کانٹریکٹر آف دا ایئر ایوارڈ. بیسٹ کانٹریکٹر آف دا ایئر ایوارڈ گوز ٹو مسٹر رانا ظہور احمد. کائنڈلی کم آن دا اسٹیج پلیز.
Mr. Rana Zahoor Ahmed. जनाब राना जहूर अहमद साहब, आप इस स्टेज पे तशरीफ लाइए. जनाब राना जहूर अहमद साहब. Okay, we'll pass to the Best Architect of the Year Award 2023, and the award goes to Mr. Abdul Basit. I would request Tanveer Associates staff to come in front of the stage, please. तनवीर एसोसिएट्स के तमाम तर स्टाफ को हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे. आप स्टेज पे तशरीफ लाएं. We want to give the Tanveer Associates Staff Performance Award. The first one goes to Mr. Sayyid Saklan Abbas. Mr. Naveed Nasir. जनाब सकलैन अब्बास साहब. Sir Habib Abbasi Saab and Mehrab Saab, sir, kindly come on the stage. Mr. Naveed Nasir, Director, Tanveer Associates. Sir Zishan Naqvi Saab, sir, kindly come on the stage as well to join us. ज़ीशान नकवी साहब, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आप इस स्टेज पे तशरीफ लाइए. Mr. Waleed Malik, General Manager, Tanveer Associates. मिस्टर सरफराज चीमा साहब. जनाब मिस्टर सरफराज चीमा साहब. जनाब खालिद जावेद साहब को हम दावत देना चाहेंगे, स्टेज पे तशरीफ लाएं. जनाब मिस्टर खालिद जावेद साहब. मिस्टर फैसल भट्ट. मिस्टर फैसल भट्ट. Mr. Faisal Nasir, Chief Finance Officer, sir, kindly come on. Mr. Faisal Nasir. Mr. Faisal Nasir. चौधरी जावेद साहब जो कि डायरेक्टर फैसल टाउन है, मैं आपको दावत देना चाहूंगा स्टेज पे. स्टेज पे तशरीफ लाइए. अगले अवार्ड के लिए मैं दावत देना चाहूंगा जनाब सिकंदर हयात साहब को. सिकंदर हयात. इनके बाद मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगा मिस्टर हैदर शाह साहब को. Branch Manager, Faisal Town. हैदर शाह साहिब के बाद जनाब मिस्टर अहमद रजा. जनाब मिस्टर अहमद रजा. इनके बाद मैं स्टेज पे बुलाऊंगा जनाब बाकिर शाह साहब को. जनाब बाकिर शाह साहब.
تو جناب اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں ہمارے پاس ایک لکی ڈرا ہے, لیکن اس لکی ڈرا سے پہلے کچھ ریئلٹرز ہمارے درمیان موجود ہیں, اور ریئلٹرز کی حوصلہ افزائی تنویر ایسوسیٹس کی جانب سے ہم ضرور کرنا چاہیں گے. اور یہ جو کیٹیگری ہے ہمارے پاس, یہ ریئلٹرز اپریسیشن ایوارڈ ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں چودھری ریاض صاحب سے کہ وہ اسٹیج کے پر تشریف لے آئیں اور ہمارے ریئلٹرز کو اپریسیشن ایوارڈ تقسیم کریں. جناب چودھری الیاس صاحب. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سید شوکت عباس صاحب کو. جناب سید شوکت عباس صاحب اسٹیج پہ تشریف لائیے گا پلیز. تو جناب جو ریئلٹرز کو فرسٹ اپریسیشن ایوارڈ جا رہا ہے, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب مسٹر محسن رضا صاحب. جناب مسٹر محسن رضا. اور ان کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا جناب مسٹر بلال شاہ. جناب بلال شاہ. اور ان کے بعد میں دعوت دوں گا مسٹر وقار آوان. وقار آوان. میں اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا جناب مسٹر گلزار احمد. مسٹر گلزار احمد. اور جناب ان کے بعد ہم اسٹیج پہ بلائیں گے جناب مسٹر شہزاد شاہ. شہزاد شاہ. چیئرمین فیصل ٹاؤن. میں جناب ظفر گوندل صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دینا چاہوں گا. جناب ظفر گوندل صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ جو اگلا سرپرائز ہے وہ ہم ایک دفعہ یہاں پہ عیاں کر سکیں. جناب ظفر گوندل صاحب. تمام حاضرین محفل کو ہم بتاتے چلیں کہ تنویر ایسوسیٹس کے جو ورکرز ہیں, جو ہمارا سٹاف ہے, ان کے لیے سید تنویر حسین شاہ صاحب کی جانب سے ایک جو ہے عمرے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے تاکہ ایک جو ممبر ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کر سکے. تو یہ عمرے کے لیے ایک لکی ڈرا ہے. دستور بھی ہے, محفل بھی ہے, رسم دنیا بھی ہے. اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں چیئرمین فیصل ٹاؤن جناب چودھری عبد المجید صاحب. ایک مرتبہ دوبارہ ہم آپ کو زحمت دینا چاہیں گے تاکہ آپ کے دست مبارک سے عمرہ کرنے والے خوش نصیب کا نام ہم نکال سکیں. ایک دفعہ بھرپور تالیاں دوبارہ جناب چودھری عبد المجید صاحب کے لیے. مسٹر جناب عمرے کی سعادت حاصل کی تنویر ایسوسیٹس کے جس ممبر نے دل پہ ہاتھ رکھ کے نام سن لیں, جناب مسٹر تصور حسین. چوہے صاحب ہم آپ کو دعوت خطاب دینا چاہیں گے. آپ یہ تمام لوگ منتظر ہیں کہ آپ کی طرف سے کیا سرپرائز اور کیا خبر ان کو ملنے والی ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم، ویلکم. میں سب سے پہلے تنویر حسین شاہ صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں دو چیزوں کی. ایک تو جو انہوں نے اپنا تنویر ایسوسی ایشن کا ہیڈ آفس اسلام آباد سے فیصل ہل ایگزیکٹو بلاک مین ڈبل روڈ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مسجد کے پاس انہوں نے جو شفٹ کیا، اور دوسرا جو اتنا خوبصورت اپنی خوشیوں میں آپ کو بھی شامل کیا کہ اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا فنکشن جو ہے وہ اس کا انہوں نے انعقاد کیا اور آپ کو بھی اپنی خوشیوں میں بلایا. اور میں اس کا سہرا اتنا آپ کے بھی سر باندھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آج چھٹی کے دن اپنی مصروفیات، اپنی فیملی کا ٹائم چھوڑ کر آپ اس پنڈال میں تشریف لائے. آپ نے تنویر شاہ صاحب کو اور مجھے فیصل ٹاؤن کو آپ نے ہمیں عزت بخشی. میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بیان کروں گا. ایک تنویر حسین شاہ صاحب کے بارے میں، ایک بزنس اپرچونٹی کے بارے میں، اور ایک فیصل ہل جس اسکیم میں ہم بیٹھے ہیں اس کے بارے میں. تنویر شاہ صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ یہ ایک ہوتا ہے بندہ اوپر سے کہتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ آدمی اس آدمی کو پہچانتا ہے جس میں تین چیزیں زندگی میں کی ہوں. یا آپ کبھی ان کے ہمسائے رہے ہوں، یا آپ نے ان کے ساتھ بزنس کیا ہو، یا آپ نے ان کے ساتھ سفر کیا ہو. تب انسان کی پہچان انسان کو ہوتی ہے کہ وہ انسان کیسا ہے. تو شاہ صاحب کا اور میرا تعلق پچھلے 20 سال کا ہے. تو شاہ صاحب بالکل ایک ہوتا ہے اوپر سے کہنے والے، حقیقی لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ بالکل میرے چھوٹے بھائی، میرے اپنے چھوٹے بھائی بھی اس پنڈال میں بیٹھے ہیں. تنویر شاہ صاحب بھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. اور یہ اتنے پیارے انسان ہیں کہ زندگی میں انسان پلاٹ دیتا ہے، کیونکہ شاہ صاحب نے میرے ساتھ بہت زیادہ کام کیا. یہ E11-3 سے شروع ہوئے ہیں، E11-3 E11-1 F-17 B-17. تو یہ چلتے چلتے تو اب یہ فیصل ٹاؤن FMC فیصل ہل یہ ہر جگہ پہ میرے ساتھ رہے ہیں. تو جب پلاٹ لیتے ہیں کبھی قسطوں کا ایشو بن گیا، کبھی کینسلیشن کا بن گیا، کبھی اور ایشو ہو گئے. تو پلاٹوں میں 100 طرح کے، جب خاص کر بڑا انسان کام کرتا ہے تو اس میں ملٹیپل ایشو بنتے ہیں. پھر جو بلڈر ہوتا ہے اس کے خلاف لوگ بڑی شکایتیں لے کر آتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ شاہ صاحب نے جو 20 سال میرے ساتھ گزارے ہیں وہ اتنی نیک نامی کے ساتھ گزارے ہیں کہ 20 سال میں میرے اور تنویر شاہ کے درمیان کسی بزنس کے معاملے کے اوپر کبھی کوئی ایک ذرا بار اختلاف نہیں ہوا. یہ بڑی بات ہے. اور دوسرا یہ کہ شاہ صاحب کی 20 سال میں میرے ساتھ جو سپورٹ ہے وہ انکنڈیشنل جاری رہی ہے. یہ نہیں کہ کبھی 2 دن یہ میرے ساتھ چلے گئے، کبھی کہیں اور جا کر کام شروع کر دیا. تو انہوں نے بھی اپنی زندگی کے، اگر میں نے ان کے ساتھ 5% اچھا سلوک کیا تو انہوں نے میرے ساتھ 10% کیا. تو یہ ہمیشہ میرے ساتھ انکنڈیشنل کھڑے رہے ہیں. میں نے ان کو کہا شاہ جی یہ آپ نے 1000 ولے بنانے ہیں، 100 ولے بنانے ہیں. آج میں نے ان کو کہا کہ یہ جو بلڈنگ آپ سٹارٹ کر رہے ہیں میں اس کے بعد آپ کو کچھ 100 ولوں کے پلاٹ دینا چاہ رہا ہوں اور 2 ہائی رائز کے اور پلاٹ دینا چاہ رہا ہوں، تو آپ بس شروع کر دیں. تو شاہ صاحب نے کہا جی میں بالکل وہ شروع کر دیتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے ایک کام کرنے کا طریقہ. دوسرا، اب شاہ صاحب ماشاءاللہ کام کر کے، میں بھی کیونکہ ان کی کئی چیزیں چیک کرنے کے لیے آ جاتا ہوں. اب یہ جو ان کا کنسٹرکشن کا، اب تو یہ پاکستان کے بہت بڑے بلڈر ہیں. آپ دوستوں میں بھی میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے پاکستان کے اسلام آباد کے بلڈر بیٹھے ہوئے ہیں. صرف شاہ صاحب کا کام کیونکہ ہماری کالونی میں ہے، کالونیوں میں ہے، اسلام آباد میں یہ ہے کہ آپ کوئی ایک بلڈنگ بھی کھڑی کر دیں تو وہ انسان کا وہاں پہ فٹ فال کیونکہ زیادہ ہے تو وہ بڑا نام بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمرشل پلاٹوں کے نمبر آپ گنیں تو اسلام آباد کے کسی بھی بلڈر کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. یا جو پاکستان کے 10 میں کہتا ہوں بڑے بلڈر ہیں ان میں شاہ صاحب کا نام ضرور آتا ہے. انہوں نے اتنے زیادہ کمرشل پلاٹ میرے ساتھ کیے ہوئے. انہوں نے تو E11-3 اور E11-1 میں بے شمار کمرشل پلاٹ کیے ہیں جتنے لوگوں نے اسلام آباد میں کیے ہوئے. تو اب انشاءاللہ تعالی تنویر شاہ صاحب پلاٹوں سے نکل کے یہ جو کنسٹرکشن کے کام اب یہ کر رہے ہیں، ہائی رائز اپارٹمنٹ، مال کے پلاٹ بنا رہے ہیں، ولوں کے پلاٹ بنا رہے ہیں. تو یہ جو کام ہے اس میں انہوں نے اپنی مہارت میں بڑا اضافہ کیا. ان کے ایلیویشن، اس کی فنشنگ، اس کا انٹیریئر، اس کے اوپر یہ اب تنویر شاہ صاحب بڑا ایک فوکس کر رہے ہیں. تو میری
آپ دوستوں سے ایک درخواست ہوگی، جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، خاص کر یہ جو ٹیکس لاوا کے لوگ ہیں، یہ جو ہمارے ادھر بڑے بڑے ایسٹ ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جیسے پی ایم او ہے، ایچ آئی ٹی ہے، پی او ایف ہے، یہ پاکستان کے بڑے بڑے ادارے ہیں. پی او ایف میں 25 سے 26 ہزار بندہ ایک وقت میں کام کر رہا ہے، اس میں ہر سال ریٹائر بھی ہو رہے ہیں اور نئی انڈکشن بھی ہو رہی ہے. ایچ آئی ٹی بہت بڑا ادارہ، آپ کو پتا، آپ کے آرمی چیف نے 2 دن پہلے اس کا وزٹ کیا. تو ٹیکسلا و ہری پور روڈ اور اسلام آباد مرگلہ کے ذریعے اس کی آبادی ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ جو پاکستان کے 3 بڑے ایسٹ ہیں، اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑی ہے. وہ کوئی 200 400 600 ہزار یونٹ کی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 20,000 ریزیڈینشل یونٹ ہوں تو وہ بھی ان کے لیے ڈیمانڈ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو سافٹ کنڈیشن کے اوپر چیزیں چاہیے. تو میری آپ علاقوں سے، اہل علاقہ سے، جو آپ کے ہمارے جو آج حاضرین محفل ہیں، یا خاص کر جو پی او ایف کے ملازم ہیں، یا ایچ آئی ٹی کے ملازم ہیں، یا ٹیکسلا وا کے لوگ ہیں، وہ ایک اچھی فیسلٹی لینا چاہتے ہیں. وہ فلیٹ کی شکل میں لینا چاہتے ہیں، وہ کمرشل شاپ کی شکل میں لینا چاہتے ہیں، وہ ولے کی شکل میں ایک گھر کی صورت میں لینا چاہتے ہیں، 5 مرلے سے لے کر 2 کنال. تو آپ تنویر حسین شاہ سے رابطہ کریں، اور میں تنویر حسین شاہ صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا، اور ایک قسم کا ان کو ایک آرڈر والی بھی بات کروں گا کہ جو لوگ سروس میں ہیں ان کو یہ سافٹ کنڈیشن کے اوپر ولے یا اپارٹمنٹ دے. اگر انہوں نے اپارٹمنٹ دینا ہے تو کم از کم 5 سال کی قسطوں کے اوپر دے، اور اگر ولا دینا ہے تو ان سے ایک شیڈول لے لیں، 20-25% ولے کی قیمت لے کے ان کو 1 سال میں ولے کا پوزیشن دے دیں، تاکہ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس ولے میں شفٹ ہو جائیں. اس کے بعد وہ 2 سال میں آپ کو پیمنٹ دے دیں گے. ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ایک اچھا گھر بن جائے گا. اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا اور ان کے گھر بن جائیں گے. تو جے شاہ جی، آپ کا جو ادھر ہیڈ آفس آیا ہے یا آ گیا ہے، تو اس سے جو آپ کی ٹیم ہے وہ اس علاقے کی خدمت بھی بنے گی، آپ کا بھی ایک پاکستان میں بڑا نام جائے گا. تو اس کے لیے میرا آپ کے ساتھ جو بھی تعاون ہوا میں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن وہی آپ چیزیں جو ہے میں چاہتا ہوں آگے آپ جو اینڈ یوزر ہے، جو علاقے کے لوگ ہیں، ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اپنے پیاروں، اپنے بچوں کے ساتھ ادھر ایک بہترین زندگی گزار سکے. ایک آخری بات میں کہہ کے شاہ صاحب والے سے آگے والی بات پہ جاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ تنویر شاہ صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، اصل چیز منی بیک گارنٹی کی بات ہوتی ہے. ہم نے تنویر شاہ صاحب نے کہا کہ پچھلے 2 سال پاکستان میں ایک تھوڑے سے پراپرٹی میں ریسیشن یا وہ ہمارے ملکی حالات کی وجہ سے تھے. آپ تنویر شاہ صاحب کی اس 2 سال میں ہسٹری دیکھ لیں، آپ فیصل ٹاؤن کی دیکھ لیں. ہم نے جس کل مسجد کا افتتاح کیا وہ اسی ریسیشن میں بنائی، اور 1.5 سے 2.25 سال کی ریکارڈ مدت میں 5-6 ہزار نمازیوں کی مسجد بنا کے خوبصورت سے خوبصورت فنشنگ کر کے کل ہم نے وہ ہینڈ اوور کر دی اہل علاقہ اور اپنے ممبران کے حوالے. اسی 2 سال میں ہم نے سپر نووا کا وہاں پہ سکول مکمل کر کے، وہاں آپ دیکھیں 10th کلاس تک وہاں پہ کلاسیں شروع ہو گئی. اسی 2 سال کے اندر ہم نے فیصل جیول، آپ بڑے بلڈر بیٹھے ہیں، 20 کنال کا اگر آپ کا کمرشل پلاٹ ہو اور اس میں 3 بیسمنٹ ہو اور اوپر 5 مال کے فلور ہوں، تو 20 کنال کے پلاٹ کی صرف پائلنگ اور اس کی رافٹ اور اس کو پوڈیم تک اٹھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ جاتے ہوئے فیصل جیول دیکھ کے جائیں کہ وہ پوڈیم تک بلڈنگ آ چکی ہے، اور اتنے بڑے پلاٹ کو پوڈیم تک پہنچانے کے لیے 2 بلین سے زیادہ پیسے منیمم ضرورت ہے. اور ایک پلاٹ آپ نے، ایک کمرشل شاپ، کوئی چیز نہ سیل کی ہو، وہ بھی ہم نے اس سے 1.5 سال سے یا اس سے بھی کم مدت میں وہ کام بھی کر کے دیا ہے. روڈ سکول کا سٹرکچر پچھلے 1.5 سال کی ریکارڈ مدت میں اتنا بڑا سکول جو پاکستان کا سب سے خوبصورت کیمپس ہے، ہم نے اس کو مکمل کیا. جامعہ مسجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں 25,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، جو بالکل آپ کے آرچ کے سامنے ہے، اس کا سٹرکچر ایک ڈوم کے علاوہ 100% مکمل کیا. تو یہ آپ ذرا دیکھیں کہ ہم نے اپنے کنسٹرکشن کے کام تیز کیے ہیں.
اور اسی طرح شاہ صاحب نے بھی پچھلے 1.5-2 سال میں باوجود کہ مارکیٹ میں ایشو ہیں، پرائس بڑھ گئی، انہوں نے سستی چیزیں دی تھی، پرائس بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا حوصلہ نہیں ہارا۔ یہاں سے بلڈر کی پہچان ہوتی ہے کہ کون سا بلڈر ہے کہ اگر زندگی میں اونچ نیچ آئے تو اس کے ریسورسز وہ پلگ کر سکے اور اس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ اس برے حالات کا مقابلہ کر سکے۔ تو تنویر شاہ صاحب کے پاس اللہ نے یہ کیپیسٹی دی ہے، ان کو حوصلہ بھی دیا ہے، دل بھی دیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں پرائس میں اوپر نیچے ہو گیا اور آپ نے جس ریٹ پہ لیا ہوگا یہ اسی ریٹ کے اوپر آپ دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ تنویر شاہ صاحب اگر کسی کے پیسے لے کر جائیں تو آپ مجھ سے آ کر ان کی جگہ پہ پیسے لے لیں، یہ بالکل گارنٹی ان کی جگہ پہ موجود ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ تنویر شاہ صاحب کا آج یا کسی بھی ویکینڈ کے اوپر اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ وزٹ کریں اور ان سے ان کے آپ پرماننٹ کلائنٹ بنیں، آپ پروڈکٹ ان سے لیں۔ اگر آپ مجھ سے ویلے کا پلاٹ لیں گے تو شاید وہ ویلا بنانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے اوپر اتنے مستری، اتنے لوگ آپ کو یا سپلائی جو چیزیں دینے والے آپ کو خراب کریں گے۔ آپ کہاں ایک ایک واش روم کی ٹائل کو پسند اس کے کمبینیشن بناتے رہیں گے، آپ فلورنگ کے کہاں پہ ڈیزائنیں کرائیں گے، کہاں اس کے کمبینیشن بناتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک جو گھر ہے یا فلیٹ ہے یا بلڈنگ ہے، یہ کوئی جھٹکا یا کوئی پراپرٹی کا کام نہیں ہے، یہ پراپر انجینئرنگ ہے، یہ ایک پروفیشنل جاب ہے اور بڑا ہائی ٹیک جاب ہے۔ یہ کوئی عام انجینئرنگ نہیں ہے جس طرح بڑی بڑی پاکستان میں میزائلوں کی انجینئرنگ ہے، ٹینکوں کی انجینئرنگ ہے، یہ بھی سیم انجینئرنگ ہے۔ تو یہ ایک انجینئرنگ کا کام ہے۔ تو کہتے ہیں جس کا کام اسی کو سمجھے۔ تو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ جو گھروں کے ڈیزائن بنانے، اس کے ایلیویشن بنانے، اس کے سٹرکچر ڈیزائن بنانے، اس کی سپرویژن کرنی ہے، اس کا جو پھر آگے آرکیٹیکچرل ڈرائنگیں ہیں یا جو اس کا انٹیریئر ہے وہ پروفیشنل لوگوں سے آپ بنوانا ہے، تو بجائے آپ بنانے کے آپ تنویر شاہ صاحب سے بنائیں۔ اب میں ایک بزنس اپرچونٹی کی بات کروں گا۔ آپ کو پتا ہے فیصل ٹاؤن کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ اپنی ریل اسٹیٹ برادری، اپنے بلڈر کو اور ایون کہ اپنے کلائنٹ، اپنے ممبر اور جنرل ممبر کو جو عام کلائنٹ ہے، ان کے لیے ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ لاتے رہتے ہیں۔ تو آج کل ہم نے فیصل ہل میں ایک اسکیم، پرسوں چوتھ میں نے میٹنگ کی ہے، وہ ہم نے سٹارٹ کیا کہ آپ نے فیصل ہمارے پاس کمپنی سے اگر آپ نے کوئی پلاٹ لینا ہے، 5 مرلے سے لے کر 2 کنال تک کے پلاٹ ہے، جو سائز آپ لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو، آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن تھوڑے ہیں، آپ کے پاس 20 لاکھ ہے، کروڑ ہے، 1.5 کروڑ ہے، تو ابھی وہ پیسے کم ہیں، اس میں آپ پلاٹ لیں گے یا کنسٹرکشن کریں گے۔ ہم نے کہا ہے کہ آپ 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ ہے ہر سائز کا، ایک ہی پیسے ہیں کہ اگر ایگزیکٹو سے بی بلاک تک ہے تو ٹوٹل 5 لاکھ لیں گے، جو مرضی سائز آپ لے لیں، بے شک وہ پلاٹ 2 کروڑ کا ہے، 3 کروڑ کا ہے یا 25 لاکھ کا ہے یا 50 لاکھ کا ہے، ٹوٹل 5 سے 10 لاکھ روپیہ لیں گے۔ وہ لے کے آپ کو پلاٹ جو ہے وہ الاٹمنٹ لیٹر آپ کے نام پہ کر دیں گے، اور اس کا بھی ہم 1 ونڈو سولوشن آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کو وہی نقشہ چیک کرائیں گے، اس کا ایلیویشن، اس کی ڈرائنگ، اس کی ورکنگ ڈرائنگ، اس کا سٹرکچر، اور کنسرن اتھارٹی سے پاس کرا کے آپ کو 3 ہفتے میں فائل پکڑا دیں گے کہ جائیں جی اب آپ اپنی کنسٹرکشن شروع کریں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے کسی ادارے میں، کسی محکمے نہیں جانا۔ آج کل آپ کو پتا پیٹرول کتنا مہنگا ہے کہ بجائے آپ دفتروں کا 100 چکر لگائیں، تو آپ کو 1 ونڈو آپریشن کے تحت نہ صرف پلاٹ کی الاٹمنٹ ملے گی، اس کا پوزیشن ملے گا، بلکہ اس کی جو نقشے ہیں وہ پاس کر کے آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سے 12 سے 13 ماہ ہم کوئی پیمنٹ نہیں لیں گے، اسی 5 لاکھ پہ کام چلے گا۔ تو آپ نے فوری طور کے اوپر جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، 50 لاکھ ہے، کروڑ ہے، 1.5 کروڑ ہے، وہ آپ نے اپنے گھر پہ لگا کے اس کو مکمل کر کے آپ نے اپنی فیملی کو لے کر اس گھر میں شفٹ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو 2 سال کا شیڈول دیں گے، اس کے اوپر آپ نے ہمیں پیمنٹ دینی ہے، آپ نے شفٹ ہونے کے بعد ہمیں دینی ہے، اور پلاٹ پہلے دن سے آپ کے نام ہوگا۔ میرا خیال ہے اس طرح کی فیسلٹی اس علاقے کو، یا جو گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے، آپ کو پتا ہے یہ جو آج پلاٹ ہے 3 سال کے بعد اس کی قیمت ہی 3 گنا ہو جانی ہے۔ تو یہ اتنا مہنگا 3 سال کے بعد آپ کا پلاٹ ہو جائے گا کہ یہ آپ دوبارہ یہ پلاٹ نہیں لے سکیں گے۔ اسی طرح جو ہمارے بلڈر دوست ہیں
جو ہمارے برادری ہے, کاروباری برادری ہے, وہ اگر کمرشل پلاٹ لینا چاہتی ہے, اپارٹمنٹ کا پلاٹ لینا چاہتی ہے, ہائی رائز پلاٹ لینا چاہتی ہے, کیونکہ ادھر ہمارے پاس 33 سٹوری تک گورنمنٹ کی طرف سے اپروول ہے, ہمارا فائنل این او سی ہے, تو اس پروجیکٹ میں اگر 10 کنال یا 8 کنال سے بڑے پروجیکٹ ہیں تو اس کے اوپر آپ 32-33 سٹوری جو ہے وہ بلڈنگ بنا سکتے ہیں. تو وہ ہم سائز کے حساب سے 50 لاکھ سے لے کر ٹوٹل 2 کروڑ روپیہ لیتے ہیں, لے کے ہم اس کو کہتے ہیں جی اب آپ 2 سال کے لیے ہم آپ سے کوئی پیمنٹ نہیں لیں گے, اب آپ بلڈنگ بنائیں, جو پیسہ آپ نے ہمیں دینا ہے وہ آپ بلڈنگ پہ لگا دیں, آپ کو کسی سے پیسہ لینا ہی نہ پڑے. تو جب بلڈنگ اوپر آئے گی آپ اس کی سیل شروع کریں, اس کے بعد 4 سال میں آپ ہمیں پیسے دے دیں. یہ بتائیں اس طرح کی فیسلٹی کسی کاروباری آدمی, کسی تاجر, کسی بلڈر کو کوئی سی ڈی اے یا گورنمنٹ کا ادارہ یا کوئی پاکستان کا ادارہ دینے کے لیے تیار ہے؟ جبکہ کیسی اسکیم میں جس میں سڑکیں 260 فٹ چوڑی ہیں, ہر اپارٹمنٹ کے پلاٹ کی علیحدہ پارکنگ ہے, اس کا علیحدہ سروس روڈ ہے تاکہ مین ٹریفک نہ بچے. ہمارا بھی سی ڈی اے میں پلاٹ ہے, میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں, ہمارے پلاٹ کے سامنے کوئی پارکنگ نہیں ہے, بیک میں بھی کوئی پارکنگ نہیں ہے, جبکہ ہم نے اس کی جگہ پہ آنے والے 100 سال 200 سال کی پارکنگ کو رکھا ہے. ہم نے ہر مرکز میں اپارٹمنٹ کے اپنا ایسے پلاٹ رکھے ہیں کہ جب کبھی زندگی میں ضرورت پڑے تو ہم پارکنگ پلازا کی لاٹ بنا سکیں. تو اتنی اچھی اسکیم, میری آپ سے درخواست ہے کہ آج جاتے ہوئے بھی آپ اسکیم کو وزٹ کریں, فیصل جیول کو کریں, آرچ کو کریں, جہاں پہ یہ ٹینٹ لگے اس کے ساتھ مارکی ہے. آپ کو کراچی سے لے کر پشاور تک ایسی مارکی نظر نہیں آئے گی جو بنی ہے, جو آپریشنل ہے. تو آپ اسکیم کو دیکھیں. منیمم 5 مرلے 4 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کی بھی سڑک 40 فٹ ہے, اس میں بھی بجلی انڈر گراؤنڈ ہے, اس میں بھی سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہے. تو ایسا ایک میگا سٹرکچر جس کے ایک طرف جی ٹی روڈ ہو, ایک طرف مرگلہ ہل ہو, ایک طرف موٹر وے ہو اور ایک طرف ٹیکسلاوا کی آبادی ہو, اتنی بڑی آبادی, جو لوگ ادھر رہیں گے آپ کو پتہ ہے. ساتھ ہی ہمارے آدھے کلومیٹر کے اوپر ایک جو ایجوکیشن کمپلیکس گورنمنٹ کا بنا ہوا ہے, فوج کا بنا ہوا ہے. ادھر حسن عبدال میں آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مشہور کیڈٹ کالج حسن عبدال بنا ہوا ہے, جس کو عبدالین بھی کہتے ہیں, وہاں سے جو بچے پڑھتے ہیں وہ عبدالین کہلاتے ہیں. تو پاکستان کے بیسٹ ہاسپیٹل ادھر ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا ہم ان پہ نہیں رہ رہے. ہم پاکستان کا بیسٹ ایجوکیشن سسٹم فیصل ہل میں لے کر آ رہے ہیں, بیسٹ ہاسپیٹل سسٹم ادھر لے کر آ رہے ہیں. جو انسان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہم کروڑوں روپیہ لگا کے متعلقہ جو پروفیشنل کمپنیاں ان کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ممبروں کو وہ فیسلٹی ملے. مرگلہ ہل کا اگر پلان اس نقشے کے اوپر آ جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں 1 سال ہم نے لگایا اس کی کنٹورنگ, اس کی ڈیزائننگ کرنے کو, کیونکہ یہ 7,500 کنال جگہ ہے. تو ہم نے جہاں پہ منال ہے, جہاں پہ دامنے کو ہے, اس سے زیادہ خوبصورت ہم نے اس پلان کو جو آ گیا ہے, اس سے زیادہ خوبصورت اس پلان کو ہم نے بنایا. 7 یا 6 واکنگ ٹریک ہے جس کو ٹریل 1 ٹریل 2 کہتے ہیں, جو ہم نے اس پہاڑی کے اوپر چڑھائی ہے. اس سے زیادہ اچھے ریکریشنل پلانٹ ہم نے بنائے ہیں. جتنے درخت وہاں ہے اس سے 2 گنا زیادہ درخت اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے لگانے کا یہ دیکھے پلان بنایا. تو یہ بتائیں کہ آج کے دن میں آپ کو آکسیجن کا, جب کرونا کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے, تو اتنا بڑا آکسیجن کا منبع جو ادھر پیدا ہونے والا ہے, جو ساری زندگی کے لیے, کیونکہ یہ اسٹیٹ لینڈ ہے, یہ پروٹیکٹڈ لینڈ ہے, یہ صرف فارسٹ کی لینڈ ہے اس کے, کیونکہ یہ مرگلہ ہل کا حصہ ہے, تو اس میں اور کچھ نہیں بن سکتا. تو انشاءاللہ تعالی میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ آج ٹائم ہے یا آپ کسی بھی ویکینڈ, ہمارے ادھر کرنل صاحب ہیں جو میرے ساتھ ادھر موجود ہیں, وہ اس سائیڈ کے کمانڈر صاحب آپ آ جائیں. یہ کرنل صاحب اس سائیڈ کے ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کا دفتر شروع میں ہے, آپ ان کے پاس آئیں, کوئی سائیڈ پہ آپ کو ایشو ہوگا تو یہ ریزالو کریں گے. اس کے نیچے پوری کمانڈر صاحب کے نیچے ایک انجینئرنگ ٹیم ہے, بہت بڑی ٹیم ہے, روڈ کلینر کی بہت بڑی ٹیم ہے, مالیوں کی بہت بڑی ٹیم ہے, ڈیولپمنٹ کی بہت بڑی ٹیم ہے, کنسٹرکشن کی بہت بڑی ٹیم ہے. تو پورے شعبے ہیں جو ادھر بیٹھے ہمارے کام کر رہے ہیں. تو آپ لوگ آج یا کسی بھی ویکینڈ کے اوپر اسلام آباد والے مرگلہ روڈ کے ذریعے آئیں,
تو آپ ویکینڈ کے اوپر آئیں, اسکیم کا اچھے طریقے سے وزٹ کریں. آپ مارکیٹ سے پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, ہم سے پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, کمرشل ہمارے جو بلڈر بھائی ہیں وہ ہم سے کمرشل کوئی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ, انہوں نے سی ڈی اے میں جہاں بھی کام کیا ہے اتنا مزہ ان کو وہاں نہیں آئے گا جتنا مزہ ادھر آئے گا کہ ہم 500-600 فلیٹ کا جو پروجیکٹ ہے وہ 2 کروڑ روپیہ لے کے اس کے حوالے کر دیں اور 2 سال پیمنٹ نہ لیں اور پھر اس کے بعد 4 سال میں پیمنٹ لیں, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اگلے 1-2 سال میں یہ جو ایک فیصل ہل جس کو ہم کہتے ہیں, تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ٹیکسلا ہری پور, اس کی جگہ حسن عبدال کی جگہ پہ ایک نیا انشاءاللہ تعالیٰ شہر جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آباد کریں گے اور اس کو بسا کے دکھائیں گے. دیکھیں شہر بنانا, ایک کالونی بنانا یا ایک شہر بنانا علیحدہ بات ہے, اس کو آباد کرنا جو اصل بات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ادھر کیسے کیسے پارک, کیسے کیسے یونیورسٹیاں ادھر بنے گی, کیسے کیسے ہاسپٹل بنیں گے. آج 100 بیڈ کا افتتاح کیا ہے, تو آپ سال بعد دیکھیں گے کہ ہم 1000 یا 500 بیڈ کے ہاسپٹل کا افتتاح کر رہے ہوں گے. آج 1 روٹ سکول کا افتتاح کیا ہے, سال کے بعد پتہ چلے گا کہ 2 یونیورسٹیوں کا, 10 کالجوں کا, 10 سکولوں کا افتتاح اور ہو رہا ہے. تو یہ ایک پورا شہر کی اس کی ڈیزائننگ ہے. اس کی ڈیزائننگ ایسے نہیں, آنے والے وقتوں میں ہم نے اور اس کو, جیسے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ملٹی کے ساتھ, میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ میں اس کو اسکیم کو لنک کروں گا, لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہوگی, جگہ ہی کوئی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں سی بلاک سے جی بلاک میں 250 فٹ چوڑی ہائی وے لنک کی ہے کہ نہیں کی. اسی طرح ایف ایم سی اور فیصل ہل چند دنوں میں یہ بھی لنک ہوگی. تو ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ڈیزائن ہے, جیسے جیسے وہ ڈیزائن امپلیمنٹ یا ایگزیکیوٹ ہوتا جائے گا چیزیں آپ کے سامنے بنتی جائیں گی. بہت شکریہ, کیونکہ آج پہلے ہی فنکشن بہت زیادہ لیٹ ہو گیا تھا, تو جو ہمارے پیچھے فیملیاں یا ہمارے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھانا انہی ٹیبلوں کے اوپر ملے گا, اور جو آگے والے ہیں وہ سائڈ ٹیبلوں پہ, جیسے بھی 1-2 منٹ کا ویٹ ہے تو 1-2 منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ سارا کھانا آپ لوگ آرام سے کھا کے تسلی کے ساتھ اور اسکیم کو وزٹ کر کے آپ جائیں. اور اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو صحت ایمان والی زندگی جو ہے وہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. چودھری عبدالمجید صاحب نے ایک مفصل بیان یہاں سے کر دیا, اور یقیناً تمام حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس وقت جہاں پہ موجود ہیں وہیں پر ہی انہی سیٹس کے اوپر, انہی جگہ کے اوپر آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ لوگ لنچ کریں اور اس کے بعد یہاں سے جائیے گا. بہت شکریہ. اور اس وقت دیکھ کے اسٹیج سے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس وقت صرف چند سو نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو یہاں پہ محبت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. مجھے اور سید اطہر رضوی کو کھانا آپ کے لیے ہم نے, آپ یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ تیار کروایا ہے, اور بالکل آرام سے آپ نے کمپلیٹ کھانا کھانے کے بعد آپ نے یہاں سے جانا ہے. اور اسی کے ساتھ میرے ساتھی میزبان احمد رضا اور سید اطہر رضوی کو اس امید کے ساتھ اور اس چاہت کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے اور کھلکھلاتے رہیں. میری طرف سے سپرد مولا.